فزکس کیمسٹری بیالوجی پڑھنا عشق مصطفیٰ نہیں لیتا، عشق کتاباں وچ نہیں لگتا، نہ دولت ہر حد آئی، نہ شمع چلے ہر دل وچ، نہ ہر گل وچ روشنائی، اے شراب نہ ہر میخانے، نہ ہر بندہ سودائی، اعظم ہو کوئی ورلا ورلا جن صورت یاد دکھائی۔ اگلی بات پہ اور گفتگو مکمل جی، اے پچھلی دفعہ یا رحیمو یا کریمو دا وظیفہ کروایا سی، وہ سارے دفعہ کرو، یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو گونج پاؤ گونج پاؤ، یا رحیمو یا کریمو یا رحیمو یا کریمو یا رحیمو یا کریمو یا رحیمو یا رحیمو یا کریمو۔ مجھے حضری شریف میں یاد کرنا ہے سے دوسری دفعہ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ کارڈ اتنے درود پاک جنہاں لکھیا وہ بھی اجازت ہے، یہ بھی اجازت ہے، صلی اللہ مائی تو بغیر سارے پڑھنے ایتھے یاد کرا کے اٹھاواں گا، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ اے درود پاک کی کتاب دلائل الخیرات شریف، ماشاءاللہ حضرت صاحبان بھی باقاعدہ ادا وظیفہ کرتے رہے، بزرگ 50 سال، 60 سال، 70 سال، تمام سلاسل کے بزرگ اے عامر رہے، پڑھتے رہے۔ یہ درود پاک کی کتاب ہے۔ ایک منٹ ذرا روکیو نا، آواز کھولو۔ ایک دلائل الخیرات شریف مختلف نسخے نے دے، وَأَنَّ السَّبَبَ تَعْلِيفِهَا أَنَّهُ حَضَرَهُ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَقَامَ يَتَوَضَّأُ لَهَا۔ یہ حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس کی ترتیب لگائی، سارے سیغے درود پاک اس میں جمع کیے۔ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں۔ آپ نے یہ کتاب کس طرح لکھی، واقعہ کیا بنا، سبب کیا بنا؟ اَنَّ سَبَبَ تَعْلِيفِهَا أَنَّهُ حَضَرَهُ وَقْتُ الصَّلَاةِ۔ امام محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ ایک علاقے میں گئے، وہاں پر نماز کا وقت آ گیا۔ امام محمد بن سلیمان رحمت اللہ علیہ ایک علاقے میں گئے، وہاں پر نماز کا وقت آ گیا۔ فَقَامَ يَتَوَضَّأُ لَهَا، آپ کھڑے ہوئے تاکہ نماز کے لیے وضو کریں۔ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُخْرِجُ بِهِ الْمَاءَ مِنَ الْبِئْرِ، آپ کے پاس کنویں میں سے پانی نکالنے کے لیے نہ ڈول تھا نہ رسی تھی۔ امام محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ کے پاس کنویں میں سے پانی نکالنے کے لیے نہ ڈول نہ رسی، آپ کنویں کے گردا گرد گھومنے لگے، پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز نہ تھی، نہ ڈول نہ رسی۔ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ نَظَرَتْ إِلَيْهِ صَبِيَّةٌ مِّن مَكَانٍ عَالٍ، آپ اس کنویں کے گرد گھوم رہے تھے، پریشان تھے کہ اس بستی میں ایک بلند مکان سے ایک بچی نے دیکھا، چھوٹی بچی نے۔ فَقَالَتْ لَهُ مَنْ أَنْتَ، اس بچی نے کہا بابا جی آپ کون ہو؟ فَأَخْبَرَهَا، امام محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بارے میں اس بچی کو بتایا۔ ایک مکان، بلند مکان سے ایک بچی نے جب دیکھا کہ یہ بزرگ پریشان ہے، کنویں کے گرد گھوم رہے ہیں، کہنے لگی من انتا، آپ کون ہو؟ فَأَخْبَرَهَا، انہوں نے اس بچی کو بتایا۔ فَقَالَتْ لَهُ أَنْتَ الرَّجُلُ الَّذِي يُثْنَى عَلَيْكَ بِالْخَيْرِ، بچی نے کہا اے اللہ کے ولیو آپ وہی ہو جو ہمارے علاقے میں بڑے مشہور ہو، جن کی بڑی تعریف کی جاتی ہے، جن کی ولایت کا ڈنکا بج رہا ہے، جن کی بڑی تعریف کی جاتی ہے۔ أَنْتَ الرَّجُلُ الَّذِي يُثْنَى عَلَيْكَ بِالْخَيْرِ، آپ وہی ہو جن کی بڑی تعریف کی جاتی ہے۔ وَتَتَحَيَّرُ فِي مَا تُخْرِجُ بِهِ الْمَاءَ مِنَ الْبِئْرِ، اور آپ پریشان ہو کہ میں کنویں میں سے پانی کس طرح نکالوں، نہ ڈول ہے نہ رسی، میں کنویں میں سے پانی کس طرح نکالوں۔ اتنا کہا وَبَصَقَتْ فِي الْبِئْرِ، اور اس بچی نے کنویں میں تھوک دیا، لعاب ڈال دیا، تھوک دیا۔ جب تھوکا فَفَاضَ مَاؤُهَا حَتَّى صَاحَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، جب اس بچی نے کنویں میں تھوکا، کنویں کا پانی جوش کھا کر اوپر آ گیا۔
ففاد ماؤہا، کنویں کا پانی جوش کھا کر کنویں سے باہر آ گیا، حتی صاح علی وجہ الارض، اور کنویں کا پانی بغیر ڈول اور رسی کے باہر نکل کر بہنے لگا۔ فقال الشیخ بعد ان فرغ من وضوئہ، حضرت محمد بن سلیمان الجزولی آپ نے اس پانی سے وضو فرمایا، نماز ادا کی، اور اس کے بعد اس بچی کو کہنے لگے اقسمت علیک بما نلت هذه المرتبہ تھا، کہنے لگے بچی یہ بتا یہ مرتبہ ملا کہاں سے؟ سبحان اللہ، اقسمت علیک، میں تجھے قسم دیتا ہوں، بما نلت هذه المرتبہ تھا، اے بچی یہ بتا یہ مرتبہ ملا کس طرح؟ فقالت بکثرت الصلاة على من كان اذا مشى في البر الاكبر تعلقت الوحوش باذیالہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچی کہنے لگی یہ مرتبہ اس طرح ملا کہ میں کثرت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کروں۔ سبحان اللہ، سیدنا محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد۔ بچی کہنے لگی بکثرت الصلاة علی من کان اذا مشى فی البر الاکبر تعلقت الوحوش باذیالہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ مرتبہ اس طرح ملا کہ میں کثرت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے سبحان اللہ، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم، فحلف یمینا ان یؤلف کتابا فی الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام محمد بن سلیمان الجزولی آپ نے قسم اٹھائی اب میں بھی حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانوں والی یہ کتاب لکھوں گا، اور آپ نے یہ کتاب لکھی جس کو دلائل الخیرات شریف کہا جاتا ہے، اور یہ پوری دنیا میں امت کے بڑے بڑے اولیاء کا وظیفہ رہا ہے اور اب بھی ہے، اور سال ہر سال اولیاء اس پر قائم ہیں، علماء کا ہر سلسلے کے اولیاء کا یہ وظیفہ رہا ہے۔ بچی نے تھوکا، پانی ابل کر باہر آ گیا، فرمایا میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں یہ مرتبہ کس طرح پایا؟ بچی کہنے لگی میں حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتی ہوں۔ جب اتنا کہا تو امام محمد بن سلیمان الجزولی نے قسم اٹھائی، آپ نے فرمایا آپ نے قسم اٹھائی کہ اب میں بھی حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانوں والی کتاب لکھوں گا، اور آپ نے یہ مبارک کتاب لکھی، سلسلہ نقشبندیہ دا درود خضری شریف کو دی بھی اجازت، اپنے سلسلے دا درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد بیعدد کل معلوم لک، بیعدد کل معلوم لک، یہ بھی اجازت، ٹھیک ہے جی؟ سبحان اللہ، ایک اللہ دے ولی مدینہ پاک گئے، ایک بندے نے آکھا بزرگوں جو تو روضہ رسول تے گئے تھے میری طرفوں بھی درود و سلام دا نذرانہ پیش کریو، میری طرفوں بھی سلام عرض کریو، تے سرکار دوما 11 جناب صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی بارگاہ وچ بھی سلام دا نذرانہ پیش کریو۔ وہ اللہ دے ولی جو تو مدینہ پاک گئے نا تے اوتھے جا کے اس سرکار دے گنبد شریف دے جلویاں وچ مبارک جالیاں دے جلویاں وچ مستغرق ہو کے سلام پہنچانا یاد نہ رہا۔ جو تو مدینہ پاک جو باہر نکلے نا ذوالحلیفہ دے مقام تے آئے، وہ تے آئے تے یاد آیا کہ میں تو اس بندے دا سلام دا نذرانہ پیش کرنا سی، امانت سی۔ آپ نے کافلے والیاں نوں آکھیا بھی مینوں ایک ضروری کام نال واپس مدینہ پاک جانا پے رہا ہے تے تسی میرا اے جڑا اونٹ ہے نا سامان والا اونٹ یہ تسی لے جاؤ جے میں لیٹ ہو گیا۔ انہوں نے آکھیا اگر اب آپ مدینہ پاک گئے تو آپ ہمارے ساتھ مل نہیں سکیں گے۔ انہوں نے آکھیا بھی میں تو جانا ہی جانا ہے تے لیٹ ہو گیا، اونٹ نال لے جاؤ سامان والا۔ وہ اللہ کے ولی ذوالحلیفہ سے واپس آئے مدینہ پاک اور حضور کی بارگاہ میں اس بندے کا سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ نذرانہ پیش کر کے مسجد نبوی سے نکلے تو رات دیر ہو گئی۔ ادھروں ذوالحلیفہ دے مقام تے بندہ آندا نظر آیا، انہاں قافلے دا پوچھا، انہیں آکھیا جی قافلہ تے ٹر گیا، قافلہ تو چلا گیا۔
وہ اللہ کے ولی واپس مسجد نبوی کے اندر آ گئے. سوچا کہ رات یہیں پر گزارتا ہوں, صبح اٹھ کر کسی اور قافلے کے ساتھ مل کر اپنے قافلے سے ملنے کی کوشش کروں گا. وہ واپس مدینہ پاک مسجد نبوی کے اندر آ گئے, آ کر سو گئے. فرماتے ہیں میں سویا, آدھی رات ہوئی, میرا مقدر جاگ اٹھا. میں سویا, میرا مقدر جاگ اٹھا. سرکار میری خواب میں جلوہ گر ہوئے. سرکار کے ساتھ جناب صدیق اکبر اور فاروق اعظم بھی تھے. صدیق اکبر, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے میری طرف اشارہ کر کے کہا یا رسول اللہ یہ وہ بندہ ہے, یا رسول اللہ یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کے ولی فرماندے. مجھے سرکار نے فرمایا تو ابو الوفا ہے, تو وفادار ہے. یہ کہتے ہیں میں کو عرض کی تھی یا رسول اللہ میری کنیت ابو العباس ہے, انہوں لوگ ابو العباس کہتے ہیں. سرکار نے فرمایا تو ابو الوفا ہے, تو وفادار ہے. ابو اللہ دے ولی فرمانے وَأَخَذَ بِيَدِي فَوَضَعَنِي فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَأَخَذَ بِيَدِي فَوَضَعَنِي فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَأَقَمْتُ بِمَكَّةَ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حَتَّى وَرَدَتِ الرُّفْقَةُ. اللہ دے ولی فرماندے نے وَأَخَذَ بِيَدِي فَوَضَعَنِي فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَأَقَمْتُ بِمَكَّةَ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حَتَّى وَرَدَتِ الرُّفْقَةُ. آپ کہتے ہیں سرکار نے میرا ہاتھ پکڑا, حضور نے میرا ہاتھ پکڑا, مجھے مدینہ پاک سے اٹھا کر مکہ پاک میں. سبحان اللہ, سرکار نے فوضعنی فی المسجد الحرام واخذ بیدی فوضعنی فی المسجد الحرام. سرکار نے میرا ہاتھ پکڑا, اخذ بیدی میرا ہاتھ پکڑا, فوضعنی فی المسجد الحرام مجھے مدینہ پاک سے اٹھا کر مکہ پاک میں رکھ دیا. اقمت بمکہ 8 ایام حتی وردت الرفقۃ. میں مدینہ پاک 8 دن رہا مکہ پاک آ کے. مدینہ پاک تو لمحے وچ مکہ پاک پہنچایا, میں مکہ پاک 8 دن رہا. 8 دنوں تو بعد میرے ساتھی پہنچے. سرکار نے ہاتھ پکڑا, مدینہ پاک سے اٹھا کر مکہ پاک میں رکھ دیا. مجھے مدینہ پاک سے مکہ پاک آئے ہوئے 8 دن گزر گئے. 8 دنوں تو بعد میرا قافلہ آیا. ایک کی خرف صدر دے نادا, نانا کو ایک کی خرف صدر دے نادا, ایک کی خرف صدر دے نادا. سانو دستا وچ قرآن ہے, ہر دم یاد سجد وچ رہنا ساڈا ایہو ورد گیان ہے. سورت یاد دی وینجا رہنا ایہو سبب بلادی جان ہے. آزم ساڈا دین کی پوچھنا ہے, ساڈا ایہو دین ایمان ہے. شیر محمد رحمت اللہ علیہ شرک شریف والے. آخری گل بھی آپ دا, آپ دے دور بچنا ایک بندے تے جھوٹا مقدمہ ہو گیا. ساڑھے حضرت صاحبان جب ہزارہ اس طرح کے کرامات میں سجیہ رو پتہ ہے کہ اونا آلہ حضرت میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ شرک شریف والے. آپ دے دور بچنا ایک بندے تے جھوٹا قتل دا مقدمہ بن گیا. او دا جڑا وکیل سی, او دا نام سی ظہور دین. وہ ظہور دین لوگاں نے آکھیا بھی ظہور دین تو کسی اللہ کے ولی کو دعا کروا, تیرا جڑا موقع لینا وہ جڑا جھوٹا قتل دا مقدمہ بڑا ختم ہو جائے. وہ ظہور دین حضرت اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ میں چلا گیا دعا کرمان واسطے کہ جڑا ملزم ہے نا میرا موقع لو بری ہو جائے. وہ تے جھوٹا مقدمہ بڑھے ہیں. جب آپ نے کول آیا نا آپ شریعت مسئلے میں بڑے جلال میں چاہ جاندے سی. جڑا کوئی شریعت مسائل میں پورا نہیں سی نہ ہوتا تھا آپ جلال میں چاہ جاندے. اللہ کے ولی دا جلال اور جمال دو میں با کمال ہو گئے. ظہور دین اعلیٰ حضرت شرف رحمت اللہ علیہ کو لایا. آپ نے وہ وکیل سی, انہیں آکھا بھی سرکار میرے موکل واسطے دعا کرو, دعا فرماؤ وہ دے تو جھوٹا مقدمہ بنے وہ بری ہو جائے, وہ ملزم بری ہو جائے. آپ نے کہا تیرا نام کیوں نہیں آکھا ظہور دین. آپ نے کہا تیرا نام کیوں نہیں آکھا ظہور دین. آپ نے چھوٹی ہاتھ رکھ کے فرمایا دین دا ظہور تے ڈاٹا ہے میں نہیں دعا کرتا. تیری داڑھی تے پوری نہیں, تیری داڑھی تے ہے نہیں. آپ نے کہا دین دا ظہور تے ڈاٹا ہے جا میں نہیں دعا کرتا. انہیں اگو عرض کی بھی سرکار تسی دعا فرماؤ نہ فرماؤ, انہوں ایک گل پہ دسو کہ جے میں سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہوندا تے میں سرکار دی بارگاہ وچ عرض کردا کہ یا رسول اللہ میرے واسطے دعا فرماؤ, تے حضور نے دعا فرمانی سی یا اٹھا دینا سی. اللہ
سرکار دعا کرو نہ کرو اے دسو جب میں حضور کی بارگاہ وچ حاضر ہوندا تے عرض کردا یا رسول اللہ میرے واسطے دعا فرماؤ تے حضور نے اٹھا دینا سی یا دعا فرمانی سی ہن جدوں سرکار دا نام پاک آیا نا کہ اللہ دے بندیاں دا ادب تے جدا گانے حضرت میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ طریقت تاری ہو گئی آپ رون لگ پے یا فرمانے ظہور دی نا خدا دا نا ہی مینوں معاف کر دے میں نے دین دا ظہور دے جاتا ہے جا میں نہیں دعا کرتا آپ نے فرمایا او ظہور دی نا خدا دا نا ہی مینوں معاف کر دے وہ وکیل پریشان ہو گیا کہ اللہ دے بندی منوں فرما رہے نے آپ نے ظہور دی نا خدا کیونکہ سرکار دا نام پاک نے لے لیا سی آپ نے ظہور دی نا خدا دا واسطے مینوں معاف کر دے کہ نال ہی فرمایا جا ملزم بری جا ملزم بری جا ملزم بری اب میں ظہور دینا خدا دا نائی منو معاف کر دے تے ناری فرمایا جا ملزم بری جا ملزم بری جا ملزم بری تے ناری فرمایا منو معاف کر دے وہ ظہور دین نے پریشان ہو کے کہتا سرکار میں معاف کیتا واپس آیا تے ملزم بھی بری واپس آیا تے ملزم بھی بری ملزم بھی بری کیوں اللہ کے ولی کی دعا اللہ کے ولی کی دعا کایا کو پلٹ دیتی ہے اللہ کے ولی کی نگاہ تقدیر کو بدل دیتی ہے سارا مجمع کھڑے ہو جاؤ سرکار دے نام دا ورد کراواں گا اس بعد پھر صاحب صاحب کے اندر بیان سنو تو عالم سے آنا و امجد محمد ممجد محمد محمد چوکے تو عالم میلاد پاک دا مہینہ شب وجدان دا موقع اس سے پاک دا اجتماع شوق نال والہانہ رنگ ہاتھ چوکے بھی ہاتھ چوکے بس بھی مکمل سلاس من کن فیہ وجد حلاوت الایمان تین باتیں جس میں ہیں اس نے ایمان کی چاشنی کو چکھ لیا ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا ایمان کی چاشنی کو پا لیا ان یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما اللہ اور اس کا رسول اسے ہر شے سے زیادہ محبوب ہو جائے جن نے یہ چیز نہیں چکھی انہیں ایمان کی حلاوت کی چاشنی نہیں پائی سرکار کی حدیث پاک بخاری شریف سلاس من کن فیہ وجد حلاوت الایمان جس کے اندر تین باتیں تین خصلتیں تین عادتیں ہیں اس نے ایمان کی حلاوت مٹھاس چاشنی محسوس کر لی ایمان کی حلاوت مٹھاس چاشنی مٹھاس حلاوت چکھ لی بولو جس کے اندر دھکے نہ بولو جوش نہ بولو جس کے اندر جس کے اندر سلاس من کن فیہ وجد حلاوت الایمان جس کے اندر تین باتیں ہیں تین عادتیں ہیں تین خصلتیں ہیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما اللہ اور اس کا رسول اسے سب سے زیادہ محبوب ہو جائے وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ اور وہ کسی سے بھی محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے کسی سارے تھے کیوں آئے ہو کوئی رشتہ داری کوئی خونی رشتہ کوئی برادری اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ اور وہ جس سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے کرے وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ اور کفر و شرک کے اندر جانے کو اسی طرح ناپسند کرے جس طرح وہ اپنے آپ کو آگ میں جلنا ناپسند کرتا کفر شرک معصیت اس کے اندر جانے کو اسی طرح ناپسند کرے جس طرح یہ ناپسند کرتا ہے کہ میرا یہ جسم آگ میں جلے اسی طرح
وہ یہ ناپسند کرے، اسی طرح وہ یہ ناپسند کرے کہ میں کفر کے اندر جاؤں، شرک کے اندر جاؤں، معصیت کے اندر جاؤں، اور کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک آخری جگہ تھے میں کہنا توجہ نال سن لگے ہو، شب میدان تے آنے والے ہو، حدیث پاک سن لگے ہو۔ ان رجلا زار اخا له فی قریۃ اخری، ایک بندہ، سرکار نے فرمایا ایک بندہ ایک دوسری بستی میں اپنے ایک بھائی سے ملنے کے لیے کیا، ایک بندہ ایک دوسری بستی میں ایک اپنے دینی بھائی سے ملنے کے لیے کیا، فارسد اللہ له علی مدرجتہ، اللہ تعالیٰ نے وہ جو بندہ آ رہا تھا اس کے رستے پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیا۔ فلما اتی علیہ قال این ترید، جب وہ بندہ اس فرشتے کے پاس آیا تو اس نے اس بندے سے کہا تم جو اتنی دور جا رہے ہیں، این ترید، تیرا ارادہ کیا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ قال ارید اخا لی فی هذه القریۃ، اس نے کہا میں اپنے اس بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ قال هل لک علیہ من نعمت تربها، فرشتے نے کیا، فرشتے نے آکھیا اس بندے نے، فرشتے نے کہا کیا تو نے اس پر کوئی احسان کیا ہے جس کی تکمیل مقصود ہے، کہ وہ دے تو کوئی احسان کیتا ہے جنہوں توڑ چڑھان واسطے جا رہے ہیں؟ قال لا، اس نے کہا نہیں کوئی احسان نہیں۔ پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ غیر انی احببتہ فی اللہ، میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ وہ بندہ جو دوسری بستی میں جا رہا ہے، فرشتے کو کہا میں اس سے اس لیے ملنے جا رہا ہوں کہ میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، لالا کو میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ غیر لا غیر انی احببتہ فی اللہ، میں اس کے لیے اللہ، میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ قال فانی رسول اللہ الیک، فرشتے نے کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اس کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ کیا خوشخبری لایا ہوں؟ ان اللہ قد حبک کما احببتہ فیہ، کہ رب فرماتا ہے میں اپنے اس بندے سے اسی طرح محبت کرتا ہوں جس طرح یہ میرے اس بندے سے میرے لیے محبت کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا، آخری جملہ سنو، حضور نے فرمایا ادب النفس، اے سنو سرکار کی حدیث پاک، بزرگان کی شعر، ادب النفس ایھا الاحباب طرق العشق کلھا آداب، سرکار نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن، سرکار نے ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، ہاتھ چوک کیا کو اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ، ہاتھ چوک کیا کو اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ، اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ۔ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ۔ پہلے نمبر پر حب نبیکم، سمجھ آ گئی ہے، حب نبیکم، حب نبیکم، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، میرا حسن بتاؤ، میرے کمالات بتاؤ، میرے عادات بتاؤ، میرا حسن سناؤ۔ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، وحب آل بیت ہی، اپنے نبی کی آل کی محبت سکھاؤ، سبحان اللہ، آل بیت کی محبت سکھاؤ، وقراءۃ القرآن، قرآن کی قرات سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، قاری بناؤ، حافظ بناؤ، عالم بناؤ۔ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیت ہی، اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، وقراءۃ القرآن، قرآن کی قرات سکھاؤ۔ پر یہ بھی یاد رکھو قرآن کی قرات بعد میں سکھاؤ، نانا کو قرآن کی قرات بعد میں سکھاؤ، قرآن کی قرات بعد میں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت پہلے سکھاؤ۔ قرآن کی تلاوت اور قرات بعد میں سکھاؤ، نبی پاک کی محبت پہلے سکھاؤ۔ شابت واہ واہ، قرآن کی قرات بعد میں سکھاؤ، نبی پاک کی محبت پہلے سکھاؤ، قرآن کی تلاوت بعد میں سکھاؤ، نبی پاک کی محبت پہلے سکھاؤ۔
وجدان والے ہو ہاتھ چوک کے دسو بھائی ایک دفعہ اللہ شب ویدان والیو لما فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر اصاب حمارا اسودا جب خیبر فتح ہوا نا تو مال غنیمت میں ایک دراز گوش گدھا مبارک آیا حاضر ابو بس میں مکمل کرنے لگا لما فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر اصاب حمارا اسودا جب خیبر فتح ہوا تو سیاہ رنگ کا ایک گدھا مبارک دراز گوش ادبن کہتے ہیں ایک گدھا مبارک دراز گوش مال غنیمت میں آیا فکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے اس سے کلام فرمایا باتیں کی فکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمارہ سرکار نے اس گدھا مبارک سے دراز گوش سے باتیں کی فکلمہ الحمار اس گدھا مبارک نے دراز گوش نے سرکار کی بارگاہ میں عرضیں کی آخر تک توجہ نال سن لو اس دراز گوش نے سرکار کی بارگاہ میں عرضیں کی فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسمک سرکار نے کہا تیرا نام کیا ہے قال یزید بن شہاب اس گدھے نے کہا اس دراز گوش مبارک گدھے نے کہا یا رسول اللہ میرا نام یزید بن شہاب ہے اخرجتہ من نسل جدی 60 حمارا كلهم لا يركبه الا نبی یا رسول اللہ میرے باپ دادا میں 60 گدھے ایسے گزرے ہیں جن پر انبیاء نے سواری کی ہے وقت كنت اتوقع کا انتر کا بنی اور یا رسول اللہ میں یہ توقع رکھتا ہوں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ مجھے شرف بخشے آپ میرے اوپر سواری کریں اے نہیں عشق والی گالیں ہاتھ چوک کے اللہ یا رسول اللہ میرے باپ دادا میں 60 گدھے ایسے گزرے جن پر انبیاء نے سواری کی یا رسول اللہ میں یہ عرض کرتا ہوں میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے شرف بخشیے آپ میری پشت پر سواری کیجئے وقت كنت اتوقع کا انتر کا بنی لم يبق من نسل جدی غیری ولا من الانبیاء غیروں کا گدھے نے عرض کی دراز گوش نے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنی نسل میں سے آخری ہوں اور یا رسول اللہ مجھے علم ہے آپ کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت اب سرکار نے صرف فرمایا تھا مسمک تیرا نام کیا ہے اس ایک سوال کے جواب اس نے اتنی لمبی بات کر دی میں ادبن کہنا اے مبارک گدھے اے دراز گوش سرکار نے تو آپ کا نام پوچھا آپ نے پوری ہسٹری بیان کی جتنا سوال اتنا جواب تو کی آواز آئے گی وہ پرچہ اور ہوتا ہے جس میں مختصر جواب ہوتا ہے زیادہ جواب دے دو نمبر کٹ جاتے ہیں دراز گوش کی طرف سے آواز آئے گی جملہ پورا کرو دراز گوش کی طرف سے آواز آئے گی علم کا پرچہ اور ہوتا ہے عشق کا پرچہ اور ہوتا ہے چپلا کے علم کا پرچہ اور ہوتا ہے عشق کا پرچہ اور ہوتا ہے دراز گوش کا عشق دیکھو سرکار کو پتا تھا ہے گدھا بول نہیں سکتا پر میرا عشق رکھتا ہے سرکار نے فرمایا مسموک تیرا نام کیا ہے اس نے عرض کی یزید بن شہاب میرا نام ہے میرے آبا و اجداد میں 60 گدھے ایسے گزرے جن پر انبیاء نے سواری کی یا رسول اللہ میری نسل آگے نہیں چلے گی آپ سرکار آخر الانبیاء ہیں یہ مسئلے دا سانو جانورانوں بھی پتا ہے آپ آخر الانبیاء ہیں مجھے شرف بخشیے میری پشت پر سواری کیجئے یا رسول اللہ وقد كنت قبلك لرجل يهودي وكنت اتاثر به عمدا یا رسول اللہ
آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے میں ایک یہودی کے پاس تھا. توجہ نہ سن لے جاؤ. آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے میں ایک یہودی کے پاس تھا اور میں اسے جان بوجھ کر گرا دیتا تھا. جب وہ مجھ پر سواری کی کوشش کرتا میں اس کو گرا دیتا. وَكَانَ يُجِيُّ بَطْنِي وَيَضْرِبُ ظَهْرِي. یا رسول اللہ وہ یہودی مجھے مارتا پیٹتا بھوکا رکھتا, مجھے مارتا پیٹتا سزا دیتا بھوکا رکھتا. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأنت یافور. سرکار نے فرمایا تیرا نام یافور ہے. سبحان اللہ. نہ سنو لوگتاں وچوں